لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا اور نہ ہی جنت ہوتی ہے۔ وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں۔ انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت کبھی نہ دیں کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی مشکلات آتی ہیں ان کے ساتھ اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اپنی آس پر یقین رکھیں اور دعا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ پر یقین رکھنے والے لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے، تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہت بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ جانتے ہیں جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے، جو ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہوتا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مصیبتوں اور آزمائشوں سے امتحان لیتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، ہم بدطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہوگا جنت اس کا انعام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ ابھی یہ جو وقت چل رہا ہے یہ آخری امتحان ہے، یہ جو صبر ہے بس اس کے بعد تمہارے لیے راحت ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ غم کا، دکھ کا نہیں ہے۔ تم نے کتنی ہمت رکھی ہے یہاں تک آنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ یہ جو راستہ تم نے اللہ کا چنا تھا جس دن، کامیابی تو تمہاری اسی لمحے میں لکھ دی گئی تھی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کا تمہیں بے صبری سے انتظار ہے۔ یہ مایوسی کا نہیں، خوشی کا وقت ہے۔ تم بس ہر اس کی عطا پر شکر کرو، شکر کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ تم کیوں غمگین ہوتے ہو؟ تم اللہ کے پیارے ہو۔ اس نے تمہیں تنہا تب بھی نہیں چھوڑا جب تم اس سے گمراہ تھے، تو اب وہ کیسے چھوڑے گا؟ تم بہت قریب ہو ہر اس چیز کو پانے کے جس کی خواہش تمہارے دل میں ہے، جس کی دعا تم کرتے ہو۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہارے رب نے تمہیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو کہ امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور وہ تم نے سنا نہیں، جو رب کے قریب ہوتے ہیں ان کے اچھے نصیب ہوتے ہیں۔ وہ جواب دے گا اور تمہاری آنکھیں خوشی سے روئیں گی، تمہارا خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو جائے گا اور تم اس کی رحمت اور توفیق پر حیران رہ جاؤ گے۔ اطمینان رکھو، اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ ایک وقت آئے گا جب تم کہو گے کہ ہاں میں نے صبر کیا تھا اور دیکھو اب میرا اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا وہ غم جس کی شدت کا اندازہ پوری دنیا میں آپ کے دل اور آپ کے اللہ کو پتہ ہے۔ تو کیوں ہارتے ہو ہمت؟ تمہیں چھوڑنے والوں میں تمہارا رب تو نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک ارشاد ربانی ہے، کہہ تو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھتا ہوں۔ بے شک ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔